السلام علیکم۔ اکثر جب ہم جنوبی ایشیا میں خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں مذہبی بحثوں کی بات کرتے ہیں تو دیوبندی اور بریلوی مکاتب فکر کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں بہت ہی سادہ بلکہ بعض اوقات غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ایک گروہ سخت گیر ہے، دوسرا بہت نرم مزاج صوفیانہ ہے، لیکن یہ لیبلز اصل کہانی نہیں بتاتے۔ صحیح، یہ بہت سطحی جائزہ ہے۔ تو آج ہم اسی مسئلے کی تہہ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر شیر علی ترین کی کتاب ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی پر ان کی ایک گفتگو کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو دیوبندی بریلوی تنازع ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور یہ صرف اچھے بنام برے مسلمان کی لڑائی سے کہیں زیادہ پیچیدہ کیوں ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے ان سادہ لیبل سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام تاثر تو بن گیا ہے، خاص طور پر مغرب میں، شاید 9/11 کے بعد زیادہ، کہ دیوبندی یعنی سخت گیر، انتہا پسند، اور بریلوی یعنی صوفی، اعتدال پسند، اچھے والے مسلمان۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا معاملہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور ڈاکٹر ترین اسی تاثر کو، اسی سمپلسٹک ویو کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر اکثر وہ اورینٹلسٹ سوچ سے نکلا ہے۔ اورینٹلسٹ سوچ یعنی مغرب کا مشرق کو دیکھنے کا ایک خاص انداز؟ جی، جو مشرق کو ایک دوسرے کے طور پر، ایک ایگزوٹک یا پسماندہ چیز کے طور پر دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ سیاسی ایجنڈے بھی اس میں شامل رہے ہیں۔ ان کی تحقیق، ان کی کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ پہلے جو علمی کام ہوا ہے اس نے اکثر ان اختلافات کے کلامی پہلو کو نظر انداز کیا ہے۔ کلامی پہلو یعنی تھیولوجی سے متعلق؟ بالکل، عقائد اور الہیات سے متعلق جو گہری باتیں ہیں ان پر کم توجہ دی گئی۔ زیادہ تر فوکس سیاسی یا ادارہ جاتی پہلوؤں پر رہا، جو اہم ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہم نہیں، لیکن وہ پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ اچھا، تو یہ کلامی یا تھیولوجیکل جڑیں کیا ہیں؟ ڈاکٹر ترین کی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ کہانی؟ دیکھیں، ڈاکٹر ترین کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنازع صرف 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی پیداوار نہیں ہے۔ نہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ ہمیں لے جاتا ہے 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے شروع کی بحثوں تک، خاص طور پر شاہ اسماعیل شہید اور علامہ فضل حق خیرآبادی کے درمیان جو اہم کلامی نکات پر اختلافات تھے۔ کلامی نکات جیسے کون سے؟ کچھ مثالیں دیں گے؟ ہاں، جیسے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش۔ پھر امکان کذب کا مسئلہ، کیا اللہ کے لیے نعوذ باللہ جھوٹ بولنا ممکن ہے؟ یہ تو بہت حساس موضوعات ہیں۔ جی بالکل۔ اور امکان نظیر، یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ یہ وہ بنیادی عقائد کے مسائل تھے جن پر ان دو بزرگوں میں شدید اختلاف ہوا۔ پھر بعد میں 20ویں صدی کے اوائل میں علامہ اشرف علی تھانوی اور امام احمد رضا خان بریلوی کے درمیان بدعت یعنی دین میں نئی ایجادات کا مسئلہ، اور علم غیب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کتنا علم ہے، ان جیسے موضوعات پر بحثیں ہوئیں۔ اور انہی بحثوں نے آہستہ آہستہ وہ واضح طور پر دیوبندی اور بریلوی مسلکوں کی شکل اختیار کر لی۔ تو کتاب انہی بحثوں کو کھولتی ہے، پہلے شاہ اسماعیل اور فضل حق خیرآبادی، پھر تھانوی صاحب اور امام احمد رضا خان۔ جی ہاں، کتاب کی ترتیب بھی اسی تاریخی سفر کو دکھاتی ہے۔ پہلا حصہ شاہ اسماعیل اور فضل حق خیرآبادی کے مباحث پر ہے، جو شفاعت، امکان کذب اور امکان نظیر کے گرد گھومتے ہیں۔ دوسرا حصہ پھر باقاعدہ بریلوی دیوبندی تنازع پر مرکوز ہے، جس میں علامہ تھانوی اور امام احمد رضا خان کے بدعت اور علم غیب پر اختلافات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کیسے یہ جو شروع میں شاید شخصی اختلافات تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر نو آبادیاتی دور میں جب انگریز کی حکومت مضبوط ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور پڑ رہی تھی، تو یہ پوری مسلکی شناختوں میں ڈھل گئے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ترین ایک مرکزی تصور استعمال کرتے ہیں جسے وہ متضاد سیاسی الہیات یا کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجیز کہتے ہیں۔ یہ سننے میں تھوڑا بھاری بھرکم لگتا ہے، اس کا آسان لفظوں میں کیا مطلب ہوا؟ ہاں، یہ ٹرم تھوڑی ایکیڈیمک ہے۔ دیکھیں، سیاسی الہیات یا پولیٹیکل تھیولوجی کا تصور
اصل میں تو کارل شمٹ نامی ایک جرمن مفکر سے جڑا ہے۔ اچھا۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ جدید ریاست کے بہت سے تصورات جیسے حاکمیت، سوورینٹی، اصل میں مذہبی تصورات ہی ہیں جنہیں سیکولر رنگ دے دیا گیا ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر ترین اس تصور کو ایک مختلف زاویے سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکولرائزڈ تھیولوجی ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بحثوں کے اندر جو ہمیں بظاہر بالکل خالص مذہبی یا کلامی لگتی ہیں، ان کے اندر بھی دراصل سیاسی مفروضات چھپے ہوتے ہیں۔ سیاسی مفروضات مطلب یہ کہ حاکمیت کس کی ہے، اختیار کس کے پاس ہے، کمیونٹی کیسے بنتی ہے، معاشرے میں درجہ بندی کیسی ہونی چاہیے، ان سوالات کے جوابات، ان کے بارے میں خاص خیالات ان مذہبی بحثوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی مذہبی بحث کے پردے میں سیاسی سوچ چل رہی ہوتی ہے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو؟ جی بالکل، اور شفاعت کی بحث کو ہی لے لیں۔ علامہ فضل حق خیرآبادی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا دفاع کرتے ہیں تو وہ دلیل کے طور پر مغل دربار کے آداب اور درجات کی مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے بادشاہ تک رسائی کے لیے واسطے اور سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ ضروری ہے۔ یہ ایک خاص سیاسی اور سماجی نظام کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو ہیرارکی پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف شاہ اسماعیل شہید خدا اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق پر زور دیتے ہیں۔ وہ ان واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس درجہ بندی والے نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ ڈاکٹر ترین کے مطابق یہ بحثیں اس وقت اور بھی شدید ہو گئیں جب ہندوستان میں مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہو گئے۔ اچھا۔ تو علماء کی توجہ وہ سیاسی طاقت کو بحال کرنے سے ہٹ کر روزمرہ کی زندگی، رسومات اور عقائد کو درست کرنے پر زیادہ مرکوز ہو گئی، اور اس عمل میں غیر شعوری طور پر حاکمیت اور اختیار کے بارے میں جو سیاسی تصورات تھے وہ ان مذہبی بحثوں کا ان عقائد کی تشریح کا حصہ بن گئے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی الگ زاویہ ہے، عام طور پر اس طرح نہیں سوچا جاتا۔ جی آئیے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسی مثال لیتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے زیادہ قریب ہو، جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر جو بحث ہے، یا وفات پر جو رسومات ہوتی ہیں جیسے 30واں 40واں، ان پر جو اختلافات ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت اچھی اور واضح مثال ہے۔ دیکھیں، دیوبندی نقطہ نظر سے، جیسا کہ علامہ تھانوی یا ان سے پہلے شاہ اسماعیل شہید نے پیش کیا، مسئلہ خود عمل میں نہیں ہے۔ مطلب میلاد منانا یا کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بذات خود برا نہیں بلکہ اچھا کام یعنی مستحسن ہے۔ اچھا، تو پھر اعتراض کس بات پر ہے؟ اصل مسئلہ اس طریقے میں ہے جس طرح عوام ان رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر دو چیزیں: ایک، ان کا التزام، یعنی کسی خاص دن یا خاص طریقے پر اصرار کرنا۔ التزام یعنی لازم سمجھ لینا؟ بالکل۔ اور دوسری چیز، ایک خاص حیت قضائیہ، یعنی ایک مقررہ شکل، ایک فکسڈ فارم پر زور دینا، جیسے کہ میلاد صرف 12 ربیع الاول کو ہی منانا ہے، یا اس میں جلوس نکالنا ضروری ہے، یا چراغاں کرنا ہی کرنا ہے، یا 40واں وفات کے ٹھیک 40 دن بعد ہی کرنا ہے۔ ٹھیک۔ دیوبندی علماء کے نزدیک عوام کا یہ شدید اصرار، یہ التزام، ان مستحب، پسندیدہ یا مباح جائز کاموں کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے یہ فرض یا واجب ہوں۔ اس سے شریعت کے احکام کے جو درجات ہیں، مباح، مستحب، واجب، فرض، ان کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے، دھندلا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ان کے خیال میں یہ عمل بالآخر اللہ تعالیٰ کی تشریع حاکمیت یعنی لیجسلیٹو سوورینٹی کو چیلنج کرتا ہے۔ گویا عوام اپنی رسوم کے ذریعے نئے واجبات ایجاد کر رہے ہیں جو اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تو پھر ان کے نزدیک اس کا حل کیا تھا؟ کیا وہ کہتے تھے کہ یہ رسمیں بالکل بند کر دی جائیں؟ ان کا حل یہ تھا کہ ان رسموں کی جو موجودہ شکلیں ہیں، جن میں یہ التزام اور تخصیص پائی جاتی ہے، ان پر تنقید کی جائے، انہیں بدعت قرار دیا جائے، اور سد ذرائع کے اصول کو استعمال کیا جائے۔ سد ذرائع کا مطلب ہے برائی کی طرف لے جانے والے راستوں کو بند کرنا۔ سد ذرائع یعنی اگر کوئی جائز کام بھی کسی بڑی خرابی جیسے شرک یا بدعت کا ذریعہ بن رہا ہو تو احتیاطاً اس جائز کام کو ہی روک دینا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ عوام اصل روح بھول کر صرف رسموں اور دکھاوے میں پڑ گئے ہیں، اس لیے ان رسمیات پر ضرب لگانا ضروری ہے۔ سمجھ گئی میں۔
اب دوسری طرف بریلوی نقطہ نظر اس پر کیا کہتا ہے؟ امام احمد رضا خان کا کیا جواب تھا اس پر؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ امام احمد رضا خان بھی عوام میں جو غلط رسومات تھیں یا نیت کی خرابی تھی یا دکھاوا تھا، اس پر تنقید کرتے تھے۔ بعض اوقات تو شاید دیوبندی علماء سے بھی زیادہ سختی سے۔ اچھا، وہ بھی تنقید کرتے تھے؟ جی ہاں، لیکن وہ دیوبندی علماء کے طریقہ کار پر اعتراض کرتے تھے، یعنی ان رسومات کو مطلقاً بدعت کہہ دینا اور سد ذرائع کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا بزرگوں سے عقیدت کے اظہار کے تمام ذرائع جیسے میلاد، عرس وغیرہ، ان کو ہی ختم کر دینے کو وہ غلط سمجھتے تھے۔ تو ان کا کیا موقف تھا؟ اگر رسموں میں خرابی ہے تو کیا کیا جائے؟ اصلاح کیسے ہو؟ ان کا موقف تھا کہ اصلاح کی ضرورت ہے، بالکل ہے، لیکن ان ذرائع کو، ان وسائل کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں جو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کہنا کہ میلاد منانا ہی بدعت ہے یا عرس کرنا ہی غلط ہے، یہ تو لوگوں کو ان مقدس شخصیات سے دور کرنے والی بات تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اس طریقے کو ٹھیک کرو، اس کی نیت درست کرو، دکھاوا ختم کرو، لیکن اصل عمل کو بند مت کرو۔ اصلاح کرو، مگر ان تعظیمی وسائل یعنی ریورنس دکھانے کے اپائے کو ختم نہ کرو۔ ایک اور دلچسپ فرق جو ڈاکٹر ترین نے اجاگر کیا ہے وہ امام احمد رضا خان کا تاریخ اور وقت یعنی زمان کے بارے میں ایک مختلف تصور ہے۔ وقت کے بارے میں تصور؟ وہ کیسے؟ وہ اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ صحابہ، تابعین، تبا تابعین یعنی سلف صالحین کے بعد امت صرف زوال کا ہی شکار ہوئی ہے۔ وہ مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ میری امت بارش کی طرح ہے، نہیں معلوم کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر۔ جی سنیے یہ حدیث۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں بھی خیر اور برکت ممکن ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر نئی چیز جو بعد میں آئی ہو وہ خرابی ہی ہو۔ لہٰذا 19ویں صدی میں جو رسومات پائی جاتی تھیں انہیں لازمی طور پر بگاڑ یا بدعت قرار دینا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی دین کی خدمت کا، محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہو۔ تو پھر اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف چھوٹی موٹی رسموں کا اختلاف نہیں تھا، یہ تو کافی گہرا معاملہ لگ رہا ہے۔ عقائد، تاریخ، اختیار، سب کچھ شامل ہے۔ بالکل، یہی ڈاکٹر ترین کا مرکزی نقطہ ہے کہ یہ صرف سطحی یا معمولی رسمی اختلافات نہیں ہیں۔ یہ دراصل دین، اختیار، تاریخ کی سمجھ اور معاشرے کی نوعیت کے بارے میں دو بنیادی طور پر مختلف اور متضاد تصورات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ اصل میں متضاد سیاسی الہیات ہیں جو روزمرہ کی مذہبی زندگی میں ہمیں عمل کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ سمجھنا واقعی اہم ہے، لیکن آج کے دور میں ایک عام سامع کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اس گفتگو سے، اس تاریخ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم ان بحثوں میں جو پیچیدگی ہے، جو نزاکت ہے، اسے سمجھیں۔ اکثر ان بحثوں کو پرانا، غیر متعلقہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ مولویوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں۔ ہاں، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کرنا میرے خیال میں غلط ہے۔ ان کو سمجھنے سے ہمیں اپنی تاریخ، جدیدیت کے اثرات، طاقت کے تصورات کیسے کام کرتے ہیں اور مذہبی خیالات معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، ان سب کی بہتر سمجھ ملتی ہے۔ بلکہ ڈاکٹر ترین یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ یہ مکالمہ دو طرفہ ہو سکتا ہے، یعنی صرف مغربی نظریات کو اسلامی روایات پر لاگو نہ کیا جائے، بلکہ اسلامی فکر بھی مغرب کو کچھ سکھا سکتی ہے۔ ہاں، ایک طرح سے اسلامی فکری روایات بھی مغربی تصورات جیسے سیکولرزم یا ریاست کے کردار پر تنقیدی نظر ڈالنے کا موقع فراہم کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان روایات میں تشکیل نفس یا سیلف کلٹیویشن کا جو تصور ہے، یعنی اپنی ذات کی تربیت اور اصلاح کرنا، اسے بھی ایک گہرے سیاسی عمل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، نفس کی اصلاح بھی سیاسی ہے؟ اس معنی میں کہ یہ فرد کو معاشرے کا ایک ذمہ دار اور با اخلاق رکن بناتی ہے۔ اس سے سیاست صرف الیکشنز یا سرکاری اداروں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ شخصی اور اخلاقی زندگی بھی سیاسی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ تو گویا ان بحثوں کا مطالعہ ہمیں ان گہری تاریخی لہروں کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے جو آج بھی ہمارے معاشروں میں، ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ ہمیں ان سادہ لیبلز انتہا پسند، مقابلہ اعتدال پسند سے آگے لے جا کر ایک زیادہ گہرا اور نوئنسڈ پرسپیکٹو دیتا ہے۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے جو ڈاکٹر ترین کی گفتگو کے سوال و جواب کے حصے میں واضح ہوئی کہ ان علماء کے درمیان اتنے شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود جسمانی تشدد کا عنصر عام طور پر نہیں پایا جاتا تھا، کم از کم ان بڑی شخصیات کی سطح پر۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بحثیں ہوتی تھیں، کتابیں لکھی جاتی تھیں، مناظرے ہوتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ شاید اس میں آج کے دور کے لیے بھی کوئی سبق پوشیدہ ہو کہ گہرے نظریاتی اختلاف کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے، پرامن طریقے سے۔ ہو سکتا ہے، غور طلب بات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کیا اہم باتیں سمجھی آج؟ خلاصہ یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی تنازع صرف کچھ رسموں یا عقائد کا سطحی اختلاف نہیں، یہ الہیات، تاریخ اور ان میں چھپے ہوئے سیاسی تصورات کا ایک بہت پیچیدہ تانا بانا ہے، اور اس پوری کہانی کو انگریزی دور حکومت کے خاص تاریخی پس منظر نے، اس کولونیل کانٹیکس نے ایک خاص شکل دی۔ اچھا، تو آج کی گفتگو سے 3 اہم باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ بتائیے گا میں صحیح سمجھی یا نہیں۔ ایک، یہ اختلافات صرف 19ویں یا 20ویں صدی کی بات نہیں، ان کی جڑیں بہت پہلے تک جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ 2، یہ کہ جو بحثیں بظاہر خالص مذہبی لگتی ہیں، ان کے اندر بھی حاکمیت اور اختیار کے سیاسی تصورات پوشیدہ ہو سکتے ہیں، جسے ڈاکٹر ترین سیاسی الہیات کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور 3، اصلاح کے طریقہ کار پر بھی بنیادی اختلاف ہے کہ خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، سد ذرائع کرنا ہے، یا صرف ان کی اصلاح کرنی ہے، ان وسائل کو بچانا ہے جو دین سے جوڑتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھیے آپ، یقینوں بہت کلیدی نکات ہیں۔ اور ایک آخری بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جس کی طرف طلال اسد جیسے مفکرین نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ جدید ریاست کا مذہب اور مذہبی شناختوں کے ساتھ ایک بڑا پیچیدہ رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جدید ریاست اکثر اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے، اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی اختلافات کو مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کبھی ایک گروہ کو سپورٹ کرتی ہے، کبھی دوسرے کو، کبھی دونوں کو لڑاتی ہے۔ تو یہ سوچنا بھی اہم ہے کہ ریاست کے یہ طریقے، یہ طاقت کے کھیل ان تاریخی بحثوں پر اور آج کے مذہبی منظرنامے پر کیسے اثر انداز ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ شاید سب سے بڑا سبق جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے ہم اس سے اتفاق نہ رکھتے ہوں۔ یہ مشکل کام ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن ضروری ہے۔ اختلاف کو صرف ختم کرنے یا دبانے کے بجائے اگر اس کی جڑوں کو، اس کے دلائل کو اور اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھا جائے تو شاید زیادہ تعمیری گفتگو ممکن ہو سکے، یہاں تک کہ شدید ترین اختلافات کے باوجود بھی۔ تو سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تاریخی کلامی بحثیں اپنے پوشیدہ سیاسی پہلوؤں سمیت آج کے مسائل کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں یا شاید بدل سکتی ہیں۔ جی بالکل، ایک نیا زاویہ فراہم کر سکتی ہیں۔